is that trend that we practice a lot these days. We run after the labels. For example, we glorify our achievements a lot. For example, اگر ہم بیوروکریسی میں اپنی سیٹ ایجوکیشن بنا چکے ہوئے ہیں یا ہم نے کسی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے ایک اچھی ڈگری حاصل کر لی ہے تو پھر ہم 24/7 اس میں اپنا جو ہے نا ان پٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اسی اٹائر میں ہم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو از دس دا رائٹ پیٹرن ٹو بی پراؤڈ آف اور ٹو پریکٹس؟ پرائڈ تو ویسے میرے خیال میں پرائڈ تو ویسے ایک فضول سا جذبہ ہے. اس پہ تو زیادہ ٹائم ہمیں اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر پرائڈ ہو بھی تو کسی ایسے ایموشن پر یا کسی ایسی اچیومنٹ پہ ہو جس پہ دوسروں کا فائدہ بھی ہو رہا ہو. اگر میں نے اپنی ذات کی حد تک میں ایک ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر آ گیا ہوں تو اگر میری ذات سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہو رہا تو دیر از بینگ پراؤڈ وڈ بی پوائنٹ لیس ان سچ سینیریو. Should we be full-time doctors, professionals? یہ آپ کا کوشچن ہے. It is absurd. میرا خیال ہے کہ زندگی بہت ڈائیورس ہے. زندگی میں there is a lot to enjoy and there is a lot to look up to. زندگی میں بہت سارے رنگ ہیں, ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کچھ میوزک دیکھو, کوئی مووی دیکھو, کوئی کتاب پڑھو, کوئی دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارو. ایک رنگ تو بدرنگ ہوا کرتا ہے. ایک رنگ میں رہنا کہ ہر وقت سول سرونٹ ہو, ہر وقت ڈاکٹر ہو, یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہوگا. زندگی میں بہت سارے رنگ, بہت سارے اور یونیفارمس ڈان کر کے انجوائے کیے جا سکتے ہیں. آپ نے اسپورٹس کو انجوائے کرنا ہے. آپ کی ڈیلی روٹین میں اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو یو وڈ بی فالنگ سک فریکوینٹلی اینڈ یو وڈ ناٹ بی انجوائنگ لائف. اگر آپ کتاب پڑھنے کا انفارچونیٹلی آپ کتاب تک نہیں پہنچے ہو تو زندگی میں آپ کتنا سیکھ سکتے ہو. کتاب کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا. نہ زندگی کو سیکھ سکو, نہ زندگی کو انجوائے کر سکو, تو پھر اس طرح کے ڈاکٹر ہونے کا, اس طرح کے سول سرونٹ ہونے کا یا کوئی بھی پروفیشنل ہونے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, تو جتنی ڈائیورسٹی ہوگی اتنا زندگی انجوائبل ہوگی. Sir, since I know you, you have a very dynamic personality اور proper والے family men ہیں when it comes to friends and everything. Bureaucracy, mentorship, ساتھ میں آپ کی جو ساری جس طرح سے ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ یہ سب کچھ ایک ساتھ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنا؟ بیٹا میں کیونکہ ان چیزوں کو سب کو مینیج کرتا ہوں اس لیے میں ہوں کہ اس کے بغیر اگر مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جتنا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اگر میں نہ کر سکتا ہوتا تو شاید میں اپنی سروس میں بھی پراپرلی ڈلیور نہ کر رہا ہوتا, اکیڈمی میں بھی جو میرا آؤٹ پٹ ہے وہ اس طرح کا نہ ہوتا. میرا خیال ہے یہ سب کی زندگی میں یہ ایک کوشچن تو ضرور, ایک چیلنج تو ضرور ہوا کرتا ہے. تو I do it because I like doing it. میرا خیال ہے میں پھر تھا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس تھی جس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری ایوننگس فارغ تھیں, ان لائک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا پولیس سروس جس میں آپ کو ایوننگس بھی آپ کی اپنی نہیں ہوا کرتی ہیں, فیملی کی نہیں ہوتی ہیں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بچے کل سے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کو ایڈمنسٹریٹو سروس کے اوپر رکھنا شروع کریں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ فارچونیٹلی فار می آئی ہیڈ دی ایوننگس ٹو مائی سیلف. اس میں سے 2 ایوننگس میں نے اکیڈمی کو دینا شروع کی اور 5 ایوننگس میرے پاس میرے بچوں کی تھیں. میرے لیے سہولت سے اٹ واز کنوینئنٹلی پاسبل فار می ٹو اسٹرائک دس بیلنس اینڈ آئی انجوائے اٹ. اور اگر کوئی 1-2 چیزوں کا پتہ لگ گیا ہے زندگی میں تو کیا برا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی بتا دی جائے. اینڈ وائی ناٹ اسٹارٹ وتھ یور اون چلڈرن. تو ان سے تو میں اپنے بچوں یہ
بیٹی میری ابھی 6th میں ہے, بیٹا 10th میں, O level میں. تو بچوں کو میں نے خود ہی پڑھایا, یعنی اسکول کے علاوہ, اسکول کو جاتے رہے تو اس کے علاوہ میں گھر پہ انہیں خود کوچنگ کرتا رہا. آئی نیو, جس طرح اکیڈمی میں میرے بچوں کا مجھے پتا ہوتا تھا کس کے کیا مسٹیکس ہیں, یہ انگریزی میڈیم اسکولوں کے O level کے بچے اردو کو جس طرح مرڈر کر رہے ہیں, میرے بچے ان سے کسی طرح ان مرڈرر سے پیچھے نہیں ہیں. تو وہ جو ہے وہ دونوں کو ابھی تک کاف ہے کے اور کاف بڑی ہے کے کا فرق نہیں پتا دونوں کو. تو اور یہ پورے یہ اسکول سسٹم جو ہے, ان میں کسی بچے کو اٹھا کے پوچھ لو کہ وہ کاف ہے کے جو ہے وہ دیٹ ہوتا ہے THAT, تو یہ بتاؤ گے تو شاید تھوڑی دیر ان کے ذہن میں رہ جاتے, اس کے علاوہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو I have been able to do it because I liked it and I thought it was my responsibility. اور میرے لیے کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں تھا. I liked doing it. اگر کوئی کام آپ پسند کرو تو آپ اس سے مینیج کر سکتے ہو. It was not like a huge achievement for me یا کوئی بہت بڑا چیلنج. Okay. Sir, کیا یہ اتنا اہم ہے کہ we should take an extra mile? فار ایگزامپل آپ نے بات کی کہ میں پیس کا نہیں تھا, یا میری جو سروسز تھیں, یا لکیلی کہ میرا اسکیجول اس طرح کا تھا کہ مجھے ٹائم مل گیا. لیکن آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہونی چاہیے کہ سم ہاؤ وی جو اب ینگر جنریشن ہے, وی شوڈ اسٹرائیو ٹو مینٹین اور اٹین دیٹ ورک لائف بیلنس, دیٹ شوڈ ون مسٹ بی آر پرائیورٹی کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں, یہ امپورٹنٹ ہے. میرے نزدیک تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آئی فیل سوری کہ جن کی پروفیشنل لائفز کی وجہ سے, جن کی فیملی لائفز نگلیکٹ ہوتی ہیں, سفر کرتی ہیں, آئی فیل سوری فار دیم. مجھے یہ پتہ ہے, دیکھو ٹرائبل لائف جو ہم ہزاروں سال پہلے چھوڑ آئے تھے, ٹرائبل سسٹم جو ہم چھوڑ آئے, ابھی بھی کئی جگہ پہ چلتا ہے لیکن پہلے تو پوری دنیا میں ہوا کرتا تھا. تو ٹرائبل لائف میں آپ کی گراؤنڈنگ ان ریئل لائف, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوا کرتے تھے. آپ کی آئیڈینٹی بڑی سیکیور ہوا کرتی تھی ٹرائبل لائف میں. کس طرح ایک لینگویج ہے, ایک کلچر ہے, ایک جغرافیہ ہے, ایک طرح کے درخت ہیں, ایک طرح کے جانور ہوں گے. تو ٹرائبل لائف میں بچے جو ہیں وہ سانجھے ہوا کرتے تھے, وہ رسپانسبلٹی وہ اس ایک نیوکلیس فیملی کی نہیں ہوا کرتی تھی. تو آئیڈینٹی کے ایشوز نہیں ہوا کرتے تھے ٹرائبل مین کو, آئیڈینٹی کے ایشوز نہیں ہوا کرتے تھے. ہم لوگ جو یہ نیوکلیئر فیملی والا جو سویلائزیشن ہے, اس میں آئیڈینٹی کے بڑے میجر ایشوز ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کے بڑے میجر ایشوز ہو چکے ہیں, اور آئیڈینٹی بچی ہی اس ایک نیوکلیئر فیملی تک بچ کے رہ گئی, شرنک ہو کے آپ کے پاس. I am still known in Multan as by my father's name. My father earned a lot of respect in Multan. I am still known by his name, and some people know me by because of my humble achievements. Some people know me as well. تو میرے بیٹے کے لیے وہ ایک آئیڈینٹی ہوگی کہ یہ عمر کا بیٹا ہے. آئیڈینٹی بڑی ضروری ہوا کرتی ہے. دیکھو خیبر پختونخوا نام چاہیے تھا ان کو NWFP سے. وائی سو, اتنی امپورٹنٹ چیز کیوں تھی؟ ایک ایکنالجمنٹ مانگ رہے تھے وہ کہ پنجاب کے صوبے میں نام کی وجہ سے ایک ایکنالجمنٹ ہے جس میں مانا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پنجابی رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں تو اس صوبے کا نام سندھ ہے, اور بلوچ رہتے ہیں تو بلوچستان اس صوبے کا نام ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے نام میں آئیڈینٹی کا ایشو انسان کے لیے کبھی بھی کم امپورٹنس نہیں رکھتا. تو ہم لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس ماڈرن سویلائزیشن میں, یہ جو اسٹیٹس ہیں ان میں آئیڈینٹی بہت ڈیزالو اور ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. ہم کوئی ایک لینگویج, کوئی ایک ایتھنیسٹی, کوئی ایک ہیریٹیج جس کو ہم سارے مل کے کلیم کریں. کرکٹ کے علاوہ اس پورے ملک کے پاس کوئی ایک چیز نہیں جس پہ یہ ایک یونی ڈائریکشنل یہ کسی طرف دیکھ سکتے ہو. کرکٹ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی دس از
سیڈ کامنٹری آن دا سویلائزیشن کہ ہماری تو ایک آئیڈینٹی جو آلریڈی ڈائلیوٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ بچی ہی فیملی میں ہے, اور فیملی کو بھی ٹائم نہ دو تو پھر آپ کے پلے رہ کیا جائے گا. فیملی, ورک, فیملی, اور یہ جو بچیاں اسپیشلی جو لیڈیز ہو جوائن دا سروسز اور پروفیشنل لائف کی طرف آتی ہیں, ان کے لیے ایک دوسرے اینگل سے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اٹ از اسٹل presumed, wrongly so, but it is still presumed that they will need to be working, they are expected to carry out all the household chores. They will be responsible for the cleanliness of the house and for the food that is cooked there. تو ان کے لیے اس کو بیلنس کرنا اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے, ورک اور لائف کو بیلنس کرنا, فیملی لائف کو ان کے لیے دوسری طرح سے چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو اس میں جب تک میل کاؤنٹر پارٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اسے میننگ فل رکھنے کے لیے, یہ بیلنس, ورک لائف بیلنس از of paramount importance. Right. It is of paramount